یہ ویڈیو خدام اہل سنت میڈیا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب محمد حق کے ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسول کے دیوانے، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسول کے دیوانے، کون؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسول کے دیوانے، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم ماہنامہ ہفتہ ریاض جو کہ لاہور سے ہر مہینے شائع ہوتا ہے، تمام احباب جو پہلے اس کو خریدتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو احباب ابھی تک اس کو نہیں خریدے ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور اس کو خریدا کریں، اور اس حوالہ سے ماسٹر منظور حسین صاحب لاہور سے تشریف لائے ہوتے ہیں، اوپر جماعت کے دفتر میں موجود ہیں، ان سے رابطہ فرمائیں۔ اپنا انتہائی ادب کے ساتھ استاد العلماء حضرت مولانا مفتی جمیل الرحمان صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ من يهده الله
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات سبيلا وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الهدى بزرته قس مختصر. وأحسن منك لم تقص عين وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. مولانا حکومت والجماعت تاریخ اسلام اہل سنت والجماعت کے لیے سالانہ رحمت للعالمین. الحمدللہ منعقد کی گئی ہے اور دوسری نشست اس کی شروع ہے اور آپ انشاءاللہ تعالی دوسری نشست میں علماء کرام کی ان کی بیانات ہوں گے اور آپ
حضرت مولانا فاضل حسین صاحب جامع برکات عالیہ لوگوں کی تعمیر میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حقیقت اور مبنی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم شفیع المسلمین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہو، یہ آپ کی ولادت با سعادت کا تذکرہ ہو، یہ باعث برکت باعث رحمت اور عین عبادت ہو۔ جتنی دیر بھی آپ کا تذکرہ ہوتا رہے گا، جس اعتبار سے بھی ہوتا رہے گا، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اس نیت اور ارادے سے ہر بیان کو سنا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے حوالہ سے مجھے کوئی ایمان افروز بات اس بیان سے مل جائے۔ اس نیت اور ارادے سے اس بیان کو بھی آپ سنیں گے، چاہے طالب علم ہی کا بیان ہو تو انشاءاللہ تعالی نیت اور ارادے کے مطابق بات مل جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، اوصاف اور صفات بے انتہا ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی مورخ، کوئی مصنف، کوئی مقرر مبلغ، کوئی عالم ولی بزرگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نہ آج تک کسی نے کیا ہے کہ میں نے اپنی تصنیف میں، اپنی تحریر اور تقریر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمالات ہیں وہ لکھ دیے ہیں اور بیان کر دیے ہیں۔ ایسا دعویٰ نہ آج تک کسی نے کیا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، اور ایسا دعویٰ ممکن ہی نہیں کسی کے لیے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ سمندر میں سیپ ہوتی ہے، اور جب وہ کھلتی ہے، بارش کا ایک قطرہ اس میں پڑتا ہے، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، وہ جڑ جاتی ہے، اور وہی بارش کا قطرہ اس کے اندر جو ہے وہ ہیرا بن جاتا ہے، جس میں دو قطرے پڑ جائیں تو دو ہیرے بنیں گے، جس میں زیادہ قطرے پڑ جائیں تو زیادہ ہیرے بن جائیں گے، جس میں ایک قطرہ پڑے گا تو ایک ہیرا بنے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ سب سے قیمتی ہیرا وہی ہوتا ہے جو سکے میں ایک بنتا ہے، سب سے قیمتی وہی ہوتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں در یتیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا ہے؟ در یتیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر آئے، نبی آئے، ہر نبی شانوں والا ہوتا ہے، تو سارے نبی آئے، شانوں والے آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف آپ ہی آئے تھے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف آپ ہی آئے لیکن ذرے یتیموں بن کر آئے، یعنی ایک ہی ہیرا آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور سب پہ چھا گیا۔ اب وہ جو سیپ ہوتی ہے اس میں ہیرے بنتے ہیں، سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں، نکالنے والے نکالتے ہیں، یہ دعویٰ تو کرتے ہیں نکالنے والے کہ میں نے سمندر کی تہ سے اتنے ہیرے نکالے، 2 نکالے، 4 نکالے، 10 نکالے، لیکن یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے سمندر کی تہ سے سارے ہیرے نکالے۔ یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس طرح سمندر کی انتہا نہیں ہے، سمندر کی تہ میں ہیرے پڑے ہوئے ان کی بھی انتہا نہیں ہے۔ اسی مثال سے آپ یوں سمجھیں کہ آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک روحانی سمندر بنایا ہے، اور اس سمندر کے اندر جو اللہ نے ہیرے اور جواہرات رکھے ہیں، آپ کے اوصاف اور کمالات، وہ لامحدود بے انتہا ہیں، ان کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمالات اور اوصاف بیان کر دیے۔ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کے اتنے اوصاف پر کتاب لکھی ہے، اتنے کمالات پر میں نے تصنیف کی ہے، اتنے کمالات میں نے تقریر میں بیان کیے ہیں، لیکن یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سارے کمالات کا احاطہ کر دیا ہے۔ آپ کی ذات محدود ہے، لیکن آپ کی ذات کے اوصاف اور کمالات لامحدود۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر عام مسلمان کا درجہ اور مقام ختم ہوتا ہے، ایک انسان سارے تجاوز کا رتبہ ختم ہوتا ہے، تو وہاں سے ولایت کا رتبہ شروع ہوتا ہے، اور ولایت کا رتبہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے صدیقیت کا رتبہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں صدیقیت کا رتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے نبوت کا رتبہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں نبوت کا رتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رسالت کا رتبہ شروع ہوتا ہے۔ نبی ہیں، نبیوں میں پھر رسول ہے، رسول مخصوص ہے، ان کا رتبہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جہاں باقی رسولوں کا رتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے آپ کا رتبہ شروع ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ، نعرہ صحابہ، خلافت راشدہ۔ جہاں سارے رسولوں کا رتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے آپ کا رتبہ شروع ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ پھر آپ کے رتبے کے ختم ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر پچھلی گھڑی جو ہے وہ پہلی سے بہتر ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی آپ کا رتبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ قیامت کی صبح تک آپ کے رتبے بڑھتے ہی جائیں، اس لیے آپ کی ذات تو محدود تھی، آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت آمنہ کے لال تھے، محدود ہیں ذات کے اعتبار سے، لیکن صفات و کمالات کے اعتبار سے آپ لامحدود ہیں۔ کوئی ان کی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں ہے کہ آپ کے بیٹیاں اوصاف و کمالات،
اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو مبعوث فرمانا تھا. آپ کی جو شان اور رتبہ اللہ نے بنایا قرآن کریم میں اللہ نے خود بیان کیا. ایک بات سمجھے اس میں کہ کچھ چیزیں الہامی ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دادا مالک عبد المطلب ان کو بھی ایک الہام کیا. عبد المطلب کے بیٹوں میں ابو طالب بھی ہیں. ان کا نام ہے عبد مناف. ابو لہب بھی ہے, اس کا نام ہے عبد العزا. عزا بھی بت کا نام ہے, مناف بھی بت کا نام. ابو لہب کا نام کیا ہے؟ عبد العزا. ابو طالب کا نام ہے عبد مناف. اور تیسرے بیٹے ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. یہ ہے الہامی نام کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام پہلے سے الہامی کر دیا ہے کہ جو نام بھی اس کے اندر بھی توحید, اس میں بھی توحید ہے. عبداللہ نام رکھا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا. لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب تو نے اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس کی تعریفیں بہت زیادہ ہوں, یہ مجھے بہت پیار لگتا ہے. بیٹا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نام اس کا ایسے رکھ دوں کہ لوگ اس کی بڑی تعریفیں کریں. محمد کا معنی ہی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. تو یہ نام بھی الہامی ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کو جب خواب آیا تو خواب کے اندر حضرت آمنہ کو کہا گیا کہ تیرے بدن میں جو بچہ ہے, حضرت آمنہ کو محسوس نہیں ہوا کہ میرا حمل بھی ہے. خواب کے اندر کسی نے پوچھا حضرت آمنہ سے کہ تجھے حمل ہے؟ نکاح نہیں. تو کہنے والے نے کہا کہ تجھے حمل ہے اور تیرے شکم کے اندر, تیرے پیٹ کے اندر امت کا سردار تشریف فرما ہے. اس خواب کے ذریعے سے حضرت آمنہ کو پتہ چلا کہ میں حمل میں ہوں. جتنا عرصہ بھی رہا حضرت آمنہ کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی, کوئی بول, کوئی ایسی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. بلکہ فرماتی ہے کہ جب میں دھوپ پہ چلتی تھی بادل مجھ پہ سایہ کر دیتے تھے, میں پتھروں سے گزرتی تھی, پتھر مجھے سلام کرتے. جب میں کنویں کے پاس آ جاتی تھی پانی لینے کے لیے, پانی خود اوپر آ جاتا تھا. یہ ہر چیز میں جس طرح اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی معرفت موجود تھی, پتھروں کے اندر اللہ کی ربوبیت کی معرفت ہے. پتھر جانتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے. درخت کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے, درخت جانتے ہیں, معرفت ہے کہ ہمارا رب کون ہے. جانور جو ہیں ان کے اندر معرفت موجود ہے کہ ہمارا رب کون ہے. پرندوں کے اندر معرفت موجود ہے کہ ہمارا رب کون ہے. ہر چیز اپنے رب کی معرفت رکھتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کائنات کے اندر کہ وہ اللہ کی تصویر پڑھتی ہو. ہر چیز اللہ کی تصویر پڑھتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر پڑھتی. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تصویر کو پڑھنا نہیں سمجھ سکتے کہ وہ میری تصویر کیسے. پتھر بھی اللہ کی تصویر کرتے ہیں، درخت بھی اللہ کی تصویر پڑھتے ہیں، پرندے بھی اللہ کی تصویر پڑھتے ہیں، جانور بھی اللہ کی تصویر پڑھتے ہیں. ہر چیز میں جاندار ہے، بے جان ہے، ہر چیز میں اللہ کی معرفت موجود ہے. ہر چیز جانتی ہے کہ ہمارا رب کون ہے. جس طرح ہر چیز میں اللہ کی ربوبیت کی معرفت موجود ہے، اسی طرح کائنات کی ہر چیز میں امام الانبیاء کی رحمت کی معرفت، نبوت اور رسالت کی معرفت بھی موجود ہے. جانور بھی جانتے تھے آپ رحمت للعالمین ہیں. ایک اونٹ اس پر مالک بہت زیادہ ڈالتا تھا، کام زیادہ لیتا تھا، چارہ کم ڈالتا تھا. اس اونٹ نے، جانور نے کس کے سامنے شکایت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی ہے کہ آپ میرے مالک کو سمجھائیں کہ کام اس سے زیادہ لیتا ہے، مجھے چارہ کم ڈالتا. اس کو آپ سمجھائیں. جب آپ نے حضرت الولا کے موقع پر اپنے ہاتھ سے قربانی کی، 100 اونٹ کی قربان آپ نے دی، تو جانور ہے، جانور بچھولی سے ڈرتا ہے، لیکن قطار پہ اونٹ کھڑے ہیں، ایک اونٹ کو آپ ذبح کرتے ہیں، دوسرا خود سامنے آ جاتا ہے. ایک جانور ہے، وہ بھی اپنی یہ سعادت سمجھتا ہے کہ وہ تو ہے اپنے وقت پر آنی ہے، لیکن امام انبیاء سید المرسلین کے ہاتھ سے اگر میری گردن پہ چھری چل جائے، بڑی سعادت سے کوئی نہیں لے. ایک ہرن جانور ہے، شکاری نے پکڑ لیا اسے. امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. وہ ہرن جو ہے وہ بول پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام ہو. ہرن نے کہا کہ یہ شکاری ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ اس شکاری سے کہیں کہ مجھے چھوڑ دے، یہ بچوں کو دودھ دینے کا وقت ہے، میں انہیں دودھ پلا کر کسی جگہ واپس آ جاؤں. اور اسی ہرن نے یہی کلمہ پڑھا جو ایک انسان پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. امام انبیاء ادھر ہی کھڑے تھے اور فوراً وہ ہرن بچوں کو دودھ دیکھ کر وہی واپس آ گئے کہ میں نے امام الانبیاء سے سفارش کروائی ہے، رحمت للعالمین سے سفارش کروائی ہے، میں اس وعدے کو پورا کروں. ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر ہے. ابو جہل پوچھتا ہے میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ امام الانبیاء سید المرسلین نے ابو جہل سے کہا میں بتاؤں کیا چیز ہے، یا جو چیز ہاتھ میں وہ خود ہی بتا دے. کیا یہ اور بہتر ہوگا. امام الانبیاء نے فرمایا جو چیز بھی ہاتھ میں بول پڑے. وہ پتھر بول پڑے کہ ہم ہیں پتھر، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. ہم
بھی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل نے پتھروں کو بھی پھینک دیا اور ظالم کہنے لگا تو بڑا جادوگر ہے، پتھروں پہ بھی تیرا جادو چلتا ہے۔ جس چیز میں عرض ہی کر رہا ہوں، جس چیز میں رب کی ربوبیت کی معرفت موجود ہے، اسی چیز کے اندر امام الانبیاء کی نبوت اور رسالت کی معرفت بھی موجود ہے۔ ہر چیز جانتی ہے کہ میرا جو وجود ہے یہ آپ ہی کے سلطے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بننا گیا رحمت للعالمین۔ اتنی معرفت ہر چیز کو اللہ نے عطا فرما دی ہے کہ ہمارا وجود کس کے سلطے ہے۔ آج اگر ہماری دنیا کے اندر ہمارے چرچے ہو رہے ہیں تو کس کے سلطے ہو رہے ہیں؟ ایک ہرن ہے، شکاری اس کے پیچھے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، بڑی محنتیں کرتا ہے، اتنی قدر و قیمت اس کے پاس ہے کہ دوڑ دھوپ لگاتا ہے اور پھر جا کر شکار پکڑتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے ہرن کا شکار کر لیا ہے۔ اب ہرن سمجھتی ہے کہ یہ قدر و منزلت میرے جو ایک شکاری کے پاس ہے، ایک انسان کے پاس ہے، میرے پیچھے دوڑتا ہے، یہ قدر و منزلت مجھے لوگ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی امام الانبیاء۔ پتھر جانتے ہیں کہ ہمارا جو وجود ہے ان میں یہ معرفت موجود ہے کہ ہمارا جو وجود ہے، آج اگر ہماری ایک انسان کو ضرورت ہے، خوبصورت پتھر ہے اسی بھی انسان کو ضرورت ہے، اگر ایک تعمیر میں استعمال کرنے والا پتھر ہے انسان کو اس کی بھی ضرورت ہے۔ پہاڑوں میں جاتا ہے، پہاڑوں کو کھودتا ہے، پتھر نکالتا ہے، محنت کرتا ہے، پتھر بھی جانتا ہے کہ ایک انسان کے پاس میری یہ جو قدر موجود ہے یہ بھی امام الانبیاء کے سلطے ہے۔ ہر چیز میں اتنی معرفت موجود ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا رحمت کہتے اس چیز کو ہے جس کے ذریعہ سے بہت سی نعمتیں مل رہی ہوں، اس چیز کو رحمت ہے۔ ایک ہوتی نعمت اور ایک ہے رحمت۔ رحمت نعمتوں کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بارش ہے تو بارش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رحمتی خداوندی۔ نعمت خداوندی تو نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ رحمت خداوندی۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بارش کے ذریعے سے ہمیں بڑی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، فصل ہوتے ہیں اور بہت سے فوائد ہیں بارش کے ذریعے سے نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، اس لیے بارش کو رحمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، تو مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ ہی جو ہیں وہ مقصد ہیں، آپ ہی کے ذریعے سے کائنات کو وجود ہمیں بخشا ہے۔ آج کائنات کے اندر جس جس چیز پر ہمارے انعامات ہیں وہ آپ ہی کے سلطے ہیں۔ اس کی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرمایا جعلتک اول النبیین وآخرہ، میرے حبیب میں نے تجھے بنایا اول النبیین، سارے نبیوں میں سے پہلا نبی چلے گا، وآخرہم، اور آخری نبی بھی تجھے میں نے بنایا۔ نبوت کی ابتدا بھی میں نے تجھ سے کی ہے اور اس کی انتہا بھی میں نے تجھ ہی پر کی ہے۔ یعنی کہ نبوت عطا کرنے میں تو سب سے پہلے میں نے تیری روح کو نبوت عطا کی ہے، اور پھر تیرے سرتے کے سے باقی انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو نبوت ملی ہے، اور نبیوں کا آخر بھی میں نے تجھے بنایا ہے کہ اس سلسلے کی تکمیل میں نے تجھ پر کرنی ہے کہ باقی نبیوں کا جو زمانہ ہوگا وہ محدود ہوگا، لیکن تیری نبوت کا زمانہ جو ہے وہ محدود نہیں ہوگا، وہ قیامت میں
تو عالم ارواح کے اندر نبوت عطا کرنے کی ابتدا بھی کچھ سے ہوئی ہے، اور پھر بھیجنے کے اعتبار سے اس سلسلے کی انتہائی محنت انہی پر کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا جعلتک اول النبیین وآخرہم وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے تجھی کو فاتح بھی بنایا، یعنی فاتح نبوت بھی بنایا میرے لیے، وخاتما، اور خاتم نبوت بھی میں نے تجھی کو بنایا۔ ابتدائی نبوت کی تجھ سے کی ہے میں نے، اور انتہائی تیرے اوپر میں نے کرنی ہے۔ اس لیے اب خالق اللہ ہے، باقی ساری کائنات جو ہے وہ مخلوق، ساری کائنات مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ کائنات کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ کائنات کا وجود پہلے سب سے آخر میں جو مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ انسان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر یہ سب کچھ تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی انسان کے لیے، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی انسان کے لیے ہے۔ مگر کم ہے اس کی تفصیل کا، مگر نہیں مختصر ایک دو مثالوں سے اس بات کو سمجھیں کہ کائنات کی ہر چیز کو انسان کے نفع و فائدے کی اللہ نے بنایا۔ اللہ کو علم تھا انسان کی کیا کیا ضرورت ہے اور کس کس زمانے کے اندر اس کی کیا کیا ضرورت ہے، اللہ کو علم۔ پہاڑوں کے اندر اللہ نے جو خزانے رکھے ہیں، نمک کی کانیں اللہ نے رکھی ہیں، سونے چاندی کی کانیں اللہ نے بنائی ہیں، کوئلے کی کانیں اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں، یہ کتنے بڑے بڑے خزانے ہیں۔ اس کے لیے کون فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے؟ پہاڑوں کو کھود کر یہ خزانے کون نکال رہا ہے؟ انسان نکال رہا ہے۔ اللہ نے انسان ہی کے لیے ان کو پیدا فرمایا۔ زمین کے اندر جو خزانے ہیں، آج زمین کے اندر سے جو خزانے نکل رہے ہیں، گیس سے تیل ہے اور بڑے خزانے ہیں، یہ اللہ نے اس وقت سے زمین کے اندر یہ خزانے رکھے ہیں، اور کس کے لیے رکھے تھے؟ انسان کے لیے رکھے تھے کہ یہ انسان کی ضروریات ہوں گی، زمانے کے اعتبار سے انسان کی ضروریات بنے گی، اور پھر انسان ان کو نکالے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ مسلمان نکالے کافر نکالے، کافر بھی انسان اور مسلمان بھی انسان ہے، سب کے نفع و فائدے کی چیزیں کافر بھی نکال رہا ہے، مسلمان بھی نکال رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کی اب دیکھو ہماری ضرورت کا ایک پتھر ہے، ضرورت کا پتھر بھی ہے اور ہماری زینت کے بھی پتھر بھی ہے۔ اس وقت اللہ نے اس بات کو سامنے رکھا کہ جس مخلوق کو میں پیدا کروں گا، جس سے یہ خزانے بنا رہا ہوں، اس کو وہ زینت کو بھی چاہنے والی ہوگی اور اس کی ضروریات بھی ہوگی۔ تو اللہ نے ضرورت کا پتھر کو پیدا فرمایا، اس میں کوئی حسن نہیں رکھا اللہ نے، بغیر حسن کے اس کو پیدا فرمایا۔ انسان تعمیرات میں اس کو لگاتا ہے، اور ایک پتھر وہ ہے جو انسان کی زینت کا سبب بنتا ہے، اس میں اللہ نے حسن رکھا ہے، اور اس کو اپنے گھر کوٹھی بنگلے کی زینت بناتا ہے۔ یہ اللہ نے اسی وقت یہ فرق رکھا ہے، ضرورت کے پتھر میں زینت نہیں رکھی اور دوسرے پتھر میں اللہ نے زینت رکھی ہے۔ اللہ نے دو قسم کی لکڑی پیدا فرمائی، ایک ضرورت کی لکڑ ہے، ایک زینت کی لکڑ ہے۔ ضرورت کی لکڑ کو انسان زینت کی جگہ پہ استعمال نہیں کرتا، ضرورت کی جگہ پہ استعمال کرتا ہے۔ چولہے میں جلانے کے لیے جو لکڑ ہمیں ضرورت ہے اس کی زینت نہیں ہے اس کے اندر، لیکن وہ لکڑ جس کو محلات میں کوٹھی بنگلے کے اندر لگایا جاتا ہے زینت کے لیے،
دیا کی نہ کرے اور دوسری نہ کتنی اللہ نے زینت رکھی ہے. اس وقت سے اللہ نے یہ فرض رکھا ہے کہ جس مخلوق کے لیے میں نے چیزیں بنائی ہیں وہ زینت کو بھی چاہے گی اور اس کی ضروریات بھی ہوں گی. بے شمار انسان غور کرتا جائے سمجھ آتی جائے گی کہ واقعی کائنات کی ہر چیز بنانا میری ضرورت نہیں بنا. یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ انسان ہی فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس لیے اس کی ضروریات کا انتظام کر دیا اللہ نے. زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، کنویں لگا دیے اور اس کے اندر مختلف قسم کے درخت، پھول کے درخت بھی اللہ نے پیدا کر دیے، پھلوں کے درخت بھی، دودھ کے درخت بھی اللہ نے پیدا کر دیے. ساری چیزیں اللہ نے بنا دی ہیں اور بادل اللہ نے پیدا فرما دیے، بارش اللہ نے پیدا فرما دی ہے. یہ سب انسان کی ضروریات تھی. اللہ کو علم تھا جب مکان سج گیا، مکان بن گیا، اب مقصد مکان جو ہے مکین آ گیا. یہ سارا مکان ہے کائنات اور اس کا مکین کون ہے؟ انسان ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا اپنی عبادت کے لیے. عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا، عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ کس نے دعا اللہ سے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کی. ربنا کے ساتھ پکارنے والے کون؟ اللہ کے بندے، اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان، پہلے نبی. ربنا کے ساتھ پکارتے ہیں اپنے آپ. یہ سلسلہ شروع ہوا. ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی احکامات نازل فرماتے رہے. ایک نبی آیا، اس پر کچھ احکام نازل فرمائے، دوسرا نبی آیا، اس پر کچھ احکام نازل فرمائے. اللہ تعالی نے سلسلہ چلتا رہا تو رات کو بھی نازل فرمایا، انجیل کو بھی نازل فرمایا، زبور کو بھی نازل فرمایا، دیگر صحیفے بھی اللہ نے نازل فرما دیے اور اللہ نے ہر نبی کو حکم دیا اس کے مطابق اپنی امت سے عمل کرواؤ، یہ میری عبادت ہو. یہ سلسلہ چلا. اس کی تکمیل کہاں پہ ہو گئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے اپنی نعمت کی تکمیل تمہارے لیے کر دی ہے اور اسے پورا کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. تکمیل ہو گئی. اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنی عبادت جو کروانا چاہتے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام سے وہ سلسلہ شروع فرمایا تو اس کی تکمیل کہاں پہ ہوئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی. آپ نے پھر اللہ کی عبادت میں انتہا کر دی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے حبیب تم اپنے بارے میں فیصلہ کر، اسی کے مطابق میں فیصلہ کر لیتا ہوں. تم کیا چاہتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہی چاہتا ہے تو وہ تجھے عطا کر دیتا ہوں، یا کہ عبودیت چاہتا ہے اس میں کمال عطا کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں عبودیت چاہتا ہوں، مجھے سلیمان علیہ السلام کی طرح اقتدار ضرورت نہیں ہے، میں عبودیت چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبودیت عطا فرما دی
اور عبودیت کے اندر اللہ نے آپ کو کمال عطا فرما دی. حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان آپ کا جو لقب چلتا تھا وہ عبداللہ کے ساتھ. سبحان اللہ. پہلے نبی آپ کو کا تذکرہ جو کرتے تھے اور لقب جو آپ کا ذکر کرتے تھے تو عبداللہ کا لقب کہ اللہ کے بندے، یعنی اسی وقت سے عبودیت کا چرچا جو ہے آپ کی عبودیت کا چرچا وہ شروع ہو گیا. عبودیت کے اندر اللہ نے جواب دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب معراج کا ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ فرمایا، برسولہ بنبی نہیں فرمایا. کیوں؟ اللہ نے معراج کی دلیل بھی اس کے لفظ کے اندر بیان فرمایا. سبحان اللہ. عبد کا لفظ اور ذکر فرمایا. میں نے معراج کروائی ہے مسجد حرام سے بیت المقدس، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلی. میں نے یہ جو معراج آپ کو کروائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ عبد کے لفظ کے اندر اللہ نے وہ دلیل اور وجہ بیان کی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے عبودیت کے اندر کمال کر دکھایا، ہم آپ کے عروج میں کمال کر کے دکھاتے. شان محمد مصطفیٰ خلافت اسلام. عبودیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبد جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو اتنا مٹا دیتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے بلندیوں کے اندر پھر انتہا کرتا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، رفعہ اللہ اس کو بلند کر دے گا. قدم قدم پہ آپ نے عبودیت کو ظاہر فرمایا. آپ عبادت کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ترس آ جاتا. ایک دن عرض کیا رسول اللہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں اور آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، اس قدر کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، آپ بخشائے ہیں. آپ نے فرمایا اے عائشہ میرے اوپر انعامات بھی میرے رب کے زیادہ ہیں، تمہیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عبودیت کا مقام جو اس کا انکشاف فرمایا. اللہ نے میرے کتنا انکشاف فرمایا اور کتنا ہی مقام اللہ نے میرے اوپر کھولا. فرماتے ہیں کہ سوئی کے نکے کے برابر، سوئی کا جو نکا ہے اس کے برابر اللہ نے عبودیت کا مقام میرے اوپر کھولا، لیکن میں اسے برداشت نہیں کر سکا. قریب تھا کہ میں جل جاتا. عبودیت کا اتنا مقام بھی جو ہے وہ میری برداشت سے باہر ہو گیا اور اس مقام کے اندر امام الانبیاء نے تکمیل کی ہے اور انتہا کو پہنچی. اس لیے قرآن کے اندر عبد کے لقب کے ساتھ اللہ نے آپ کو پکارا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. اللہ نے آپ کو عبد اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ. تو عبودیت کے اندر آپ نے کمال کیا ہے تو اللہ نے آپ کے عروج میں کمال کر دیا. اس لیے ہمارے امام آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے تھے ان کمالات کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ کی ذات محدود ہے، آپ کے کمالات لا محدود ہیں. اللہ نے خود فرما دیا. یہ دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں بنایا. وہ امت
جس میں آنے کی نبیوں نے بھی تمنا کی، آرزو کی ہے. ہر نبی جو ہے، ہر نبی آیا اس نے آپ کی آمد کی خبر دی. ہر نبی، اور ہر نبی کو اللہ نے مکلف بنایا تھا آپ پر ایمان لانے. ہر نبی خود بھی آپ پر ایمان لایا اور اپنی امت کو بھی بتایا کہ ایسا نبی آنے والا ہے، وہ آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اپنی امت کو بھی نبی نے بتایا کہ ایسے نبی کا زمانہ پا لیا تو ضرور اس پہ ایمان بھی لانا اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرنا. کسی نبی نے اپنے بعد قیامت کی خبر نہیں دی. ہر نبی نے اپنے بعد آپ کی آمد کی خبر دی ہے کہ ایسا نبی آنے والا ہے. اور امام الانبیاء سید المرسلین جب تشریف لائے تو آپ نے آ کر اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی اطلاع نہیں دی. آپ نے اپنے بعد قیامت کے آنے کی اطلاع دی کہ اب میرے بعد قیامت آئے گی. کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی. اس لیے کہ اب قیامت کی صبح تک اللہ نے یہ منصب نبوت مجھے عطا فرمایا. صرف ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا پورے جہان کے اندر اللہ نے منصب نبوت مجھے عطا فرمایا. ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 زمینیں ہیں، جتنی اوپر ہے زمین اور اس کے اوپر جو مخلوق ہے، اتنی ہی دوسری زمین پر، تیسری زمین پر، 7 زمینوں پر اس طرح مخلوق موجود ہے. 7 آسمان ہیں، وہاں بھی مخلوق اللہ کی موجود ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 7 زمینوں پر بھی آپ ہی کی نبوت ہے، 7 آسمانوں پر بھی آپ ہی کی نبوت ہے. جہاں ساری کائنات آپ کے لیے اللہ نے بنایا. مقصد کائنات ہوا، اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر. بڑے احسان ہیں اللہ کا. آج ایمان کی بہاریں جو نصیب ہیں یہ کس کے صدقے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. آج ہمیں اللہ کی جو محبت نصیب ہے کس کے صدقے؟ اللہ کے سامنے سجدہ ہونا جو نصیب ہو رہا ہے کس کے صدقے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا نصیب ہو رہا ہے کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے. حضور نے یہ راہ ہمیں بتائی. اللہ کا احسان بہت بڑا احسان ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب اللہ نے انہی میں سے عظیم الشان رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتی، اس کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور وہ صحیح گمراہی کرتا ہے. حضور نے کتنے کام؟ 3 کام کیے. تلاوت، تزکیہ، دلوں کو صاف کرنا، اور تعلیم کتاب اور حکمت کی. 3 کام کیے: تعلیم، تزکیہ اور تلاوت. تزکیہ کس کا کیا؟ کون تھے خوش نصیب؟ ایسا مرشد ملا صحابہ کرام. کون تھے؟ صحابہ تھے. ایسا مرشد کائنات میں نہ کسی کو ملا ہے نہ مل سکتا ہے. اب حضور نے 3 کام کیے: تلاوت، تزکیہ اور تعلیم. ہمیں حضور کی تلاوت کے بدلے میں کیا ملا؟ قرآن ملا. حضور کی تعلیم کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ احادیث مبارکہ ملی ہیں. اور تزکیے کے بدلے میں ہمیں کیا ملا ہے؟ جماعت صحابہ ملی. اب بات سمجھ لیں کہ دین نام کس چیز کا ہے؟ قرآن، احادیث مبارکہ اور جماعت صحابہ. دین اگر چاہنا ہے کہ حضور والے دین ہمیں ملے اور حضور والے دین پر ہم ہوں تو پھر قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، جماعت صحابہ کے ساتھ جڑنا پڑے گا. جماعت صحابہ کے بغیر دین نہیں مل سکتا. جماعت صحابہ سے جڑنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے.